اس مجلس کو، اس مقدس محفل کی عظمت کو خراب کرنے کے لیے اشارہ میں نے دیا. سب سمجھدار ہیں سمجھتے. ایسوں سے اللہ بچائے اور آپ بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. بات اس کی سنیں جو اللہ رسول کی محبت کی بات کرے، جو ان کے فضائل و اعزازات اور کمالات کا ذکر کرے، جن کو منصب اللہ نے دیا، من و شما کون ہے اسے کم کرنے والے. یہ ساری عزتیں رب کی عطا کرتا ہے. رب ان کے بارے میں فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم. رب ان کے بارے میں فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. رب تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ نے یہ ساری شانیں ان کو عطا فرمائی ہیں، تو پھر ہمارا کام ماننا ہے، بیان کرنا ہے، سننا سنانا ہے. ان میں کمیاں کجیاں کوتاہیاں ہیں ہی کوئی نہیں، نکالے گا کون؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو جو نورانیت عطا فرمائی، وہ بے مثل، بے مثال اور بے عیب اور بے، اس میں کوئی نقص نہیں، وہ ہر نقص سے پاک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبوب فرماتے ہیں 12,000 سال اس نور کو جو چوتھا حصہ بچا مقام حیا میں رکھا. ثم نظر اللہ عز وجل الیہ. پھر اسی نور پیدا کرنے والے رب تعالیٰ نے اسی نور کو نظر رحمت سے دیکھا. فترشح النور علقا فقدر منه 124,000 قطرة من النور فخلق الله من كل قطرة روح نبي أو روح رسول ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم الأولياء والشهداء والسعداء والمطيعين إلى يوم القيامة. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس نور کو جسے مقام حیا میں 12,000 نوری سال رکھا تھا نظر رحمت سے دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نور سے 1,24,000 نور کے قطرے ٹپکے. کتنے؟ 1,24,000 نور کے قطرے ٹپکے. وہ نور جو تھا اللہ کی اس نظر رحمت کی وجہ سے اس قدر معطر ہوا کہ وہ 1,24,000 نور کے قطرے ٹپکے. اللہ تعالیٰ نے ان نور کے قطروں سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی ارواح کو پیدا کیا. پھر ان انبیاء کی ارواح نے سانس لیا. جب انہوں نے سانس لیا تو ان کے سانس سے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو پیدا فرمایا. ان کے سانس سے اللہ تعالیٰ نے شہداء کو پیدا فرمایا. ان کی سانس سے اللہ تعالیٰ نے سعادت مند ارواح کو پیدا فرمایا. اور ان کی سانس سے قیامت تک سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کھربوں انسان آئیں گے. ان میں جو اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے ان کی ارواح کو پیدا فرمایا. اولیاء، شہداء، سعادت مند اور رب تعالیٰ کے فرما بردار لوگ انبیاء کی ارواح کی سانس کا نتیجہ. جن کا ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے پھر وہ ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں، ان میں کیڑے نہیں نکالتے. جن کا ان کے ساتھ تعلق نہیں، کیڑے وہی نکالتے ہیں اور اپنی بد باطنی اور خبث باطنی کا اظہار وہی کرتے ہیں. جن کے دلوں میں ان کی محبت، ان کا اکرام، حضور علیہ السلام کا سکھایا ہوا عشق ہے، عشق والے ان کا ذکر عشق اور محبت کے ساتھ ہی کرتے ہیں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو لوگو فالعرش والکرسی من نوری والکروبیون من نوری والروحانیون والملائکۃ من نوری والجنۃ وما فيها من النعیم من نوری وملائکۃ السماوات السبع من نوری والشمس والقمر والکواکب من نوری والعدل والتوفیق من نوری وارواح الرسل والانبیاء من نوری والشہداء والسعداء والصالحون من نتاج نوری.
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو، عرش میرے نور سے بنا، کرسی میرے نور سے بنی، کروبی میرے نور سے بنے، روحانی میرے نور سے بنے، فرشتے میرے نور سے بنے، جنت اور جنت کی تمام نعمتیں میرے نور سے بنی، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے بنے، سورج میرے نور سے بنا، چاند میرے نور سے بنا، ستارے میرے نور سے بنے، عقل میرے نور سے بنی، توفیق میرے نور سے بنی، رسولوں اور انبیاء کی ارواح میرے نور سے بنی، شہداء، سعداء اور صالحین کی ارواح میرے نور کا نتیجہ ہے۔ بالکل، اب میں آخر میں پہنچ گیا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی گفتگو رہ گئی، حدیث پاک اپنی اختتام کی طرف پہنچ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری تفسیر کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ یہ خوبصورت باتیں ہمارے لیے حضور سے پوچھ کر ہم تک پہنچائیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم خلق اللہ 12,000 حجاب فاقام اللہ نوری وهو الجزء الرابع فی کل حجاب 1000 سنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جو چوتھا حصہ بچا نا، اس کو پہلے 1000 حجاب پیدا فرمایا، پردہ 1000 پردہ پیدا فرمایا، اور پھر میرے اس نور کو جو چوتھا جز بچا تھا، ہر پردے کے اندر 1000 نوری سال تک رکھا۔ سبحان 1000 نوری سال۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا؟ آج دنیا والے حضور علیہ السلام کے کمالات، علم غیب، اعزازات، معجزات، فضائل اور کمال کے لیے ترازو لے کے بیٹھے، جبکہ کریم آقا کیا فرماتے ہیں؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، جانے بھی کوئی کیسے، کہ وہ تو رب کا ایک راز ہے۔ انسانی عقل بس یہی کہہ سکتی ہے بعد الخدا بزرگ توئی قصہ، بس انسانی عقل یہاں آ کے اس کی کیا ہو جاتی ہے، بس بعد الخدا بزرگ قصہ مختصر۔ یہ انسانی عقل کا آخری کونا اور آخری درجہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرما رہے ہیں؟ لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ، اور وہ یہاں سے واضح ہوتا ہے جو جس ہستی کا نور کہاں رہا 1000 پردوں کے اندر، اور ہر پردے کے اندر 1000 نوری سال۔ انسانی بساط کیا ہے کہ اس کی حقیقت کو جان سکے۔ فرمایا واہیا مقامات العبودیہ والسکینہ والصبر والصدق والیقین فغمس اللہ ذلك النور في كل حجاب 1000 سنة فلما أخرج الله النور من الحجب ركبه الله في الأرض فكان يضيء منها ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جو 1000 پردے تھے نا، وہ کون سے تھے؟ کچھ پردے تھے مقام عبودیت کے۔ کس کے؟ وہ مقام عبودیت جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معراج کے موقع پر کی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام ابدیت کو اپنا شرف سمجھا، سبحان اللہ، اسی کو اپنا شرف سمجھا، اور یہاں جو رب تعالیٰ نے اس نسبت کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فخر فرمایا، سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ مقام عبودیت، مقام سکونت اور سکینت، مقام صبر، مقام صدق اور مقام یقین، ان کے پردے تھے جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پردے کے اندر 1000 نوری سال رکھا۔ پھر جب ان پردوں سے نکالا، اللہ تعالیٰ نے اب اس نور کو زمین کی طرف روانہ فرمایا۔ ادھر زمین کی طرف، جب زمین کی طرف روانہ فرمایا فَكَانَ يُضِيءُ مِنْهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ،
مشرق و مغرب کے درمیان جو کچھ تھا سارے کا سارا روشن اور منور ہو. اب اس آیت نور کو دیکھیں، حدیث کا یہ حصہ اور آیت نور جو بالکل شروع میں نے تلاوت کی. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. مفسرین نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ حضور پر قرآن نہ بھی نازل فرماتا تو حضور کا جو چہرہ نور تھا پوری دنیا کو، عالم کو روشن کرنے کے لیے وہی کافی تھا. وہی چہرہ نور کافی تھا، کسی اور چیز کی حاجت نہیں تھی. اسی چہرہ نور کے بارے میں تاجدار گولڑا کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. محبوب آپ کے چہرے کی کیا شان ہے، انسان حیران ہے، اگلے حیران ہے. سبحان اللہ ما اجملک. جو دین کے طالب علم، درس نظامی کے طالب علم بیٹھے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ جو صیغہ استعمال ہوا ہے نا ما اجملک، یہ تعجب کا صیغہ ہے. کون سا صیغہ؟ تعجب کا. جہاں سمجھ لیں کہ انسانی عقل ختم شد، وہ بات تب نکلتی ہے. ما اجملک، حضور آپ کی جمال کی کیا حیران ہیں. ما احسنک، آپ کے حسن کے کیا کہنے، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا. گستاخ دنیا کتھے جائے. وہ چہرہ نور، وہ کمال اور وہ حسن جس کو ہر حسین محبت والے نے اپنے حسین انداز میں ذکر کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں پھر وہ جو نور تھا جب زمین کی طرف بھیجا، اس نے مشرق کے درمیان جو کچھ تھا، مغرب کے درمیان جو کچھ تھا، ہر چیز کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے اندھیری رات ہو، اندھیری رات ہو اور اس اندھیری رات کے اندر کچھ چراغ کو روشن کرے تو چراغ کی روشنی چار سو پھیل جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو جب زمین پر بھیجا تو مشرق و مغرب کے اندھیرے چھٹ گئے، ہر طرف نور ہی نور. مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا میلاد مصطفیٰ. اب میری دو باتیں رہ گئی ہیں. مصطفیٰ کریم کا نور سب سے پہلے پیدا ہو کر چلتا چلتا کہاں تک آ گیا؟ زمین. جب زمین پہ آیا ثم خلق اللہ آدم من الارض، اللہ سبحانہ و تعالی نے ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پھر کہاں سے پیدا کیا؟ زمین کی مٹی سے. زمین سے پیدا کیا گیا. فرکب فیہ النور فی جبینہ، وہ جو نور اترا تھا زمین پر اللہ نے وہ نور آپ کی پیشانی میں ودیعت فرما دیا. کہاں پر؟ آپ کی روشن پیشانی کے اندر. ثم انتقل منہ الی شیث، پھر آپ سے وہ نور منتقل ہوا سیداتنا اما حوا سلام اللہ علیہا کے رحم کی طرف. پھر جناب سیدنا عشیس علی نبینا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہ نور آگے ان کی صلب میں منتقل ہوا. وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَىٰ طَيِّبٍ. کوئی مت سمجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین یا آپ کے نسب میں سے کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کوئی زبان درازی مت کرے. رجبال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نسب کی خود گواہی دے رہے ہیں کہ نسب میرا کیا رہا ہے؟ طاہر و طیب. شروع سے لے کے جناب سیدنا عبداللہ تک درمیان میں کوئی ایسا نہیں آیا جو بتوں کا پوجا کرنے والا، کوئی ایسا نہیں آیا جو موحد نہ ہو، رب کا ماننے والا نہ ہو. کوئی ایسا نہیں آیا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے والے جھکا. من طیب من طاہر الی طیب. حضور کا نور پاکیزہ حسنوں سے پاکیزہ رحموں اور پھر پاکیزہ رحموں سے پاکیزہ سنوں کی طرف منتقل ہوتا ہے. الی ان اوصل،
درمیان میں کوئی حد نہیں بیان. فرمایا ہر جگہ یہی سلسلہ چلتا ہے. نور وہاں سے چلا جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے کہاں پہنچا؟ اِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. حضور کے ابا جان حضرت جناب سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی صلب میں حضور پہنچا. وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحْمِ أُمِّ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ. اور پھر ان سے جناب سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رحم میں منتقل. اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مزارات کی زیارت کا بار بار شرف اور اعزاز عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو ہمارے سینوں اور ہماری اولادوں کے سینوں کے اندر سلامت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ہمیشہ باادب رکھے. وہ نور وہاں منتقل ہوا. حضور فرماتے ہیں اب آخری بات. ثم اخرجنی الی الدنیا. 12 ربیع الاول سرزمین مکہ 12 ربیع الاول شریف کی رات عین تہجد کا وقت حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کاشانہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے اندر موجود. اور اس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اور جب ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ یہ بات آپ نے بار بار سنی. کیا فرماتی ہیں؟ بولو یار. خارجہ وہ جو نور سب سے پہلے پیدا ہوا تھا دنیا میں آیا. اور جب ظہور ہوا تو پھر کس حالت میں ہوا؟ والدہ محترمہ خود کیا فرما رہی ہیں؟ خارجہ منی مجھ سے نور نکلا. اور اس نور نے کیا کیا؟ شام کے محلات. اب وہاں کا فاصلہ گنے ذرا. ابھی گوگل میپ جو ہے موجود ہے. نوجوان بیٹھے ذرا مکہ مکرمہ سے شام کا ذرا فاصلہ ماپ لیں. روشن ہو گئے. حضور کے نور کی برکت سے سیدہ نے دنیا میں آمد ہوئی تو وہاں بیٹھے شام کے محلات کی زیارت ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے شانیں دے کر بھیجا نا ہر شام پر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے. میں صرف نام لے کر اپنی گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں. اور آپ کے لیے مبارکباد. آپ نے بڑے اچھے اور خوبصورت انداز میں سنا. اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں میں بھی ان محبتوں کو سلامت فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گفتگو کا میرے اور آپ سب کو دنیا و آخرت کے اندر بہترین اجر عطا فرمائے. ہم سب کے لیے بخشش کا مغفرت کا باعث اور نتیجہ بنائے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے شانیں کیا دی؟ فجعلنی سید المرسلین. مجھے رسولوں کا سردار بنایا. خاتم النبیین. سارے بولو پھر بولو. مجھے کیا بنایا؟ فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت پہ ختم دور رسالت پہ لاکھ سلام. ختم دور رسالت پہ لاکھ سلام. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے شانیں دے کر بھیجی. مجھے رسولوں کا سردار بنایا. مجھے خاتم النبیین بنایا. میرے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا؟ کذاب ہوگا. وہ دجال ہوگا. فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. مجھے اللہ نے کیا شان عطا فرمائی؟ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر دیا. اور کیا شان عطا فرمائی؟ قائد الغر المحجلین. بروز محشر جن کے چہرے روشن ہوں گے چمکدار ہوں گے جنہوں نے دنیا میں وضو کر کے اپنی پیشانیوں کو رب کی بارگاہ میں سجدے کے اندر جھکایا ہوگا لگایا ہوگا ان کے چہرے روشن ہوں گے. اور حضور علیہ السلام بروز محشر ان کے قائد ہوں گے. چار شانوں کا حضور نے خاص طور پر اس حدیث پاک میں تذکرہ بات مکمل. حضور نے آخر میں فرمایا ہاکذا کان بدء خلق نبی
کہا یا جابر اے جابر یہ تمہارے نبی کی پیدائش کا بیان ایسے اپنی منتقل کرنے لگا وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کے لیے ایسے